إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وما امروا الا ليعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاة ویؤتوا الزکاة وذلک دین القیمہ۔ یہ سورۃ البینہ آیت نمبر 5 جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، انہیں اس کے سوا کسی کام کا حکم نہیں دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں مخلصین لہ الدین، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، حنفاء یک طرفہ ہو کر یکسو ہو کر، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ اور یہی مضبوط دین ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے، جس طرح کہ دوسرے لوگوں کو حکم دیا تھا کہ جو کام کریں، جو عبادت سر انجام دیں، وہ صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اگر عبادت میں اخلاص ہے، اگر کوئی بھی کام خالص اللہ کے لیے کیا جائے تو اسے اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں، اور اگر عبادت اللہ کے لیے نہ ہو، چاہے کتنا بڑا کام کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت اسے قبول نہیں فرماتا۔ کام بہت بڑا ہو، اللہ کے لیے نہیں بلکہ اس میں غیر اللہ، اگر غیر اللہ کی تھوڑی سی بھی خوشنودی شامل ہو گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے انا اغنی الشرکاء عن الشرک، اے لوگو میں اس تمام شرکاء سے بے نیاز ہوں، میں تمام شرکاء سے بری ہوں، مجھے کسی کی شراکت نہیں چاہیے۔ اگر کسی کو عمل کرنا ہے اور میرے پاس اس کا اجر ثواب چاہیے تو صرف مجھے راضی کرنے کے لیے کرے، تب میں اسے قبول کرتا ہوں، ورنہ میں اسے قبول نہیں کرتا۔ اگر اللہ کی رضا بھی چاہیے، ساتھ میں کسی دنیا والے کی رضا بھی مطلوب ہو، اللہ کو بھی راضی کرنا ہے اور اپنے باس کو بھی راضی کرنا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ مجھے تیری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، تو راضی اور تیرا باس راضی، اور اگر مجھ سے اجر چاہیے تو صرف وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، دین کو خالص، عمل کو صرف اللہ کے لیے سر انجام دیں گے تو ثواب ہوگا، اور اگر یہ نہیں تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ رب العزت کا یہی ارشاد جو ہے وہ ہمیں بتایا، اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے متعدد مقامات پر اس بات کا ذکر فرمایا ہے۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 23 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، کافر جو کہ اللہ کی توحید کو نہیں مانتے، کافر جو کوئی بھی کام کرتے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں کرتے بلکہ ان کا دنیا میں دکھلاوا، وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ لوگ کہیں گے
بڑا پیسہ خرچ کر رہا ہے، لوگ کہیں گے بڑا سخی اللہ کی راہ میں، لوگ کہیں گے لوگوں کی فلاح بہبود یہ اور وہ کے لیے خرچ کرتا ہے، اس کے سامنے اللہ کی رضا نہیں ہوتی، اللہ اس کے عمل کو قبول نہیں کرتا۔ عبداللہ بن جدعان کا واقعہ کئی مرتبہ میں نے یہاں اشارتاً ذکر کیا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں، یا رسول اللہ، عبداللہ بن جدعان جو عہد شرک میں تھا، ہر سال 100 اونٹ، بہت بڑی دولت، 100 اونٹ ہر سال ذبح کر کے وہ حاجیوں میں تقسیم کیا کرتا تھا فری میں، تو کیا اسے اس کا اجر و ثواب ملے گا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، اسے اس کا اجر و ثواب آخرت میں کوئی نہیں ملے گا، کیونکہ اس نے کبھی یہ کہا ہی نہیں تھا کہ اے اللہ مجھے اس کا اجر آخرت میں دینا، اس کی نیت ہی یہ نہیں ہوتی تھی۔ جب تک اللہ کی رضا مقصود نہ ہوگی، 100 اونٹ، 1000 اونٹ، چاہے ساری دنیا کی دولت تقسیم کر دے، اسے اجر و ثواب کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ ریاکاری، آپ پہاڑ جیسا عمل لے کے آئیں گے، جب اس میں ریا شامل ہو جائے گی وہ برباد ہو جائے گی۔ صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، 3 آدمیوں کو لایا جائے گا، ان 3 میں سے ایک قاری، حافظ، عالم دین ہوگا، بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے۔ اللہ پوچھے گا کہ تو نے کیا کیا؟ تو کہے گا کہ یا اللہ میں نے تیری خاطر دین کا علم حاصل کیا، تیری خاطر قرآن سیکھا، اور تیری خاطر ہی میں اسے دنیا میں سناتا رہا، جگہ جگہ جلسے کیے، درس دیے، محاضرات، لیکچر، یہ وہ، میں نے قرآن سنایا، لوگوں کو علم سکھلایا۔ تو اللہ رب العزت کہیں گے کذبت، جھوٹ بول رہے ہو، تو نے علم اس لیے سیکھا کہ لوگ کہیں بڑا اسکالر ہے، بڑا عالم ہے، اور تو نے قرآن اس لیے لوگوں کو سنایا تاکہ لوگ کہیں کہ بڑا خوش الحان قاری ہے، بڑی آواز ہے، بڑی لے ہے، بڑی یہ ہے اور بڑی وہ۔ فقد قیل، یہ تیرے لیے کہا گیا، میرے پاس تجھے دینے کے لیے کچھ نہیں۔ ساری عمر کا عمل، دن رات قرآن کریم پڑھتا رہا، پڑھاتا رہا، لوگوں کو تلاوت کر کر کے سناتا رہا، دن رات درس دیے، جہاں جہاں اسے موقع ملا، جہاں جہاں وہ پہنچ سکا، وہ دین کی خدمت، قرآن کی خدمت، علم کی خدمت یہ تو کرتا رہا، لیکن دل کے اندر چور بیٹھا ہوا تھا کہ لوگ کہیں گے بڑا زبردست خطیب ہے، بڑا واعظ، بڑا انداز، بڑی آواز، وہ سارا کچھ لوگوں نے کہہ دیا، لہٰذا یہاں تجھے کچھ نہیں ملے گا۔ ثم امر بہ، اللہ رب العزت حکم دیں گے، فصحب علی وجہہ، اسے منہ کے بل گھسیٹا جائے گا، ثم القی فی النار، اور پھر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ساری عمر کام کیا، فائدہ کوئی نہ ہوا، وجہ کیا ہے؟ صرف یہ کہ اخلاص نہیں تھا، کام اللہ کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کی واہ واہ کیا بات ہے۔ دوسرا آدمی لایا جائے گا جس نے اپنی جان قربان کر دی، بظاہر اس نے شہادت پائی، اس سے پوچھا جائے گا، اللہ رب العزت پوچھیں گے کہ بتاؤ تم نے کیا کیا؟ تو وہ کہے گا یا اللہ دنیا میں سب سے قیمتی چیز اگر کوئی تھی تو وہ جان تھی، میں نے وہ جان بھی تیری راہ میں قربان کر دی تھی۔ تو اللہ کہے گا کہ تو نے میری راہ میں قربان نہیں کی، یہ تو جھوٹ بول رہے ہو، تم نے تو اس لیے قربانی دی کہ لوگ کہیں گے بڑا دلیر ہے، بڑے دل والا ہے، بڑے دل گردے کا مالک، تاریخ میں تیرا نام آ جائے،
ملک کی ہسٹری میں تیرا نام اونچے اور سنہری لفظوں میں لکھا جائے، تو نے تو اس خاطر یہ سارا کام کیا تھا، تاکہ لیقال لک جری، تاکہ کہا جائے کہ یہ بڑا ہی دلیر ہے۔ اور وہ کہا گیا، پاکستان کی، انڈیا کی، تیرے ملک کی تاریخ میں تیرا نام موجود، لسٹوں میں تیرا ذکر آتا ہے، سالانہ تیرے نام کے جلسے ہوتے ہیں، تجھے ملک کا سب سے بڑا اعزاز دیا گیا، وہ سارا کچھ ہو گیا، جس کے لیے تو نے شہادت پائی تھی وہ کام ہو گیا، دنیا میں تیرا اجر جو ہے وہ مکمل ہو گیا۔ اس کے بارے میں بھی حکم دیا جائے گا کہ اس بظاہر شہید کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دو، صحیح مسلم کی حدیث۔ آپ اندازہ کریں کہ اس سے بڑا اور کوئی کام نظر آتا ہے کہ آدمی کر پائے گا؟ دولت چاہے کتنی بھی پیاری ہو، جان سے پیاری تو نہیں ہوتی نا۔ رشتہ دار چاہے کتنے پیارے ہوں گے، اپنی جان سے کوئی پیارا نہیں ہوتا۔ اپنی جان کا کھاتا تو تھوڑا سا حضرت عمر فاروق نے بھی پہلی مرتبہ رکھ لیا نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عمر تجھے مجھ سے کتنی محبت ہے؟ تو اللہ کی قسم کھا کر کہا، یا رسول اللہ والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ اپنی جان کے سوا ہر چیز سے زیادہ پیارے آپ ہیں۔ اپنی جان تو انہوں نے بھی ایک مرتبہ پیچھے کر لی نا۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر ابھی تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا، تو فوراً کہا، یا رسول اللہ اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہو گئے ہیں۔ صحیح بخاری شریف میں الفاظ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الآن یا عمر، اے عمر اب تیرا ایمان مکمل ہوا ہے۔ جان سے پیاری دنیا میں کوئی چیز نہیں، لیکن جان دے کر بھی بیکار گئی۔ جان بھی دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اگر کوئی اللہ کے لیے دے تب بھی حق ادا نہیں کر سکتا، اور اگر جان دی اسی کی دی ہوئی، اور نیت یہ ہے کہ میرا نام ملک کی تاریخ میں لکھا جائے، میرے خاندان کی عزت ہو، میرا دنیا میں وقار بنے، تو دنیا میں سارا کچھ بن جائے گا، آخرت میں اسے کچھ نہیں ملے گا۔ تیسرا آدمی مالدار لایا جائے گا، اسے کہا جائے گا کہ بتاؤ تم نے کیا کیا؟ تو وہ کہے گا مسجدیں بنا دیں، مدرسے بنا دیے، سڑکیں بنا دی، نالیاں بنا دیں، یہ کر دیا وہ کر دیا، یتیموں کو، مسکینوں کو، بیواؤں کو، ناداروں کو، فقراء کو، سب کو میں نے بانٹا، اور تیرے لیے بانٹا۔ اللہ فرمائے گا جھوٹ بکتے ہو، میرے لیے نہیں بانٹا، تو نے یہ سارا کچھ اس لیے کیا لیقال لک جواد، تاکہ لوگ کہیں کہ بڑا سخی ہے، بڑا سخی ہے، فلاح و بہبود کے کاموں میں بڑا پیسہ خرچ کرتا۔ لوگوں سے داد و دہشت کے ڈونگرے اکٹھے کرنے کے لیے تم نے یہ کیا تھا، وہ ہو گیا، لوگوں نے بڑی داد دی، بڑی تالیاں ماری تیرے لیے، بڑے نعرے لگائے، اور وہ سارا کچھ دنیا میں ہو چکا، اب تیرے لیے یہاں کچھ نہیں۔ اتنی دولتیں لٹانے والے کو بھی منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر یہی ایک حدیث اپنے سامنے رکھی جائے اور اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لیا جائے، تو اپنا کچا چٹھا بالکل صاف سامنے آ کے نظر آنے لگتا ہے۔ کام چاہے تھوڑا کیوں نہ ہو، لیکن صرف اللہ کے لیے ہو، تو اس میں خیر و برکت ہے، آخرت میں بھی فائدہ دے گا۔ کام بے شمار کریں، شب و روز میں محنتیں بڑی کریں، لیکن رضا اللہ کی نہیں، کہیں جماعت والے، کہیں رشتہ داروں کو، کہیں دائیں بائیں کے پڑوسیوں کو، کہیں باس کو، کہیں فلاں کو راضی کرنا مقصود ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کو سامنی چیزیں نہیں چاہیے، اللہ کو اندر کی چیز چاہیے، دل چاہیے۔ دل کیا ہے؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تمہاری شکلیں اور تمہاری دولتیں، ان دونوں چیزوں کو نہیں دیکھتا، ولیکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم،
اللہ تمہارے عملوں کو، تمہارے دلوں کو، ان دو چیزوں کو دیکھتا ہے۔ اسے نہ مال چاہیے، نہ دولت چاہیے، نہ کسی کی خوبصورتی سے غرض ہے، نہ بدصورتی سے۔ خوبصورتی پہ جائیں تو ابو لہب جتنا خوبصورت اس معاشرے میں کوئی دوسرا نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو لہب بڑا ہی خوبصورت، اور ٹھکانہ کیا ہوا؟ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ، بھڑکتی ہوئی جہنم کی آگ میں ڈالا جائے۔ سورہ لہب پوری اسی کے بارے میں، اور اسی معاشرے میں، وہیں اسی سرزمین پر حضرت بلال بن رباح حبشی، رنگ کالا، نقش و نگار موٹے جسم کے، اور اس کے باوجود حضرت بلال رضی اللہ عنہ زمین پر چلتے ہیں۔ صحیح بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں جنت میں گیا تو اپنے سامنے میں نے کسی کے قدموں کی آہٹ سنی۔ میں نے پوچھا کہ یہ کس کے قدموں کی آہٹ؟ قدموں کی چاپ ہوتی ہے نا، آدمی چلتا ہے قدم اٹھا کے رکھتا ہے تو تھوڑی تھوڑی آواز۔ کئی لوگوں کو تو عادت ہوتی ہے کہ وہ جوتا ہی ایسا لیتے ہیں کہ چلتے ہوئے پتہ چلے کہ کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، ٹھک 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 ٹھک، وہ بڑا مزہ محسوس کرتے ہوں گے یقیناً، وہ اس لیے رکھتے ہیں۔ لیکن چاہے کتنا بھی چھپا کے چلیں، ایک آواز جو ہے وہ ظاہر ہے کہ جوتے کی ہوتی ہے، جسے قدموں کی چاپ بھی کہا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے چلنے کی آواز سنی، پوچھا یہ کون ہے؟ تو حضرت جبرائیل امین کہتے ہیں اللہ کے رسول، آپ کا غلام بلال زمین پر چل رہا ہے اور اس کے قدموں کی آہٹ اللہ جنت میں سنا رہا ہے۔ بدے نقش و نگار، سیاہ کالا رنگ۔ حبشہ کے لوگ تو آپ نے دیکھے ہی ہیں نا، حج و عمرہ کے دوران مکہ میں، مدینہ میں حبشی افریقی، کالا رنگ ہے، موٹے موٹے ہونٹ ہوتے ہیں، لیکن اللہ کو اتنا پیارا وہ شخص کہ وہ زمین پر چلتا ہے تو اللہ اس کے قدموں کی آواز جنت میں سناتا ہے۔ اور ادھر خوبصورت کا جو انجام ہے وہ آپ نے دیکھا۔ اتفاق ایسا ہے کہ دینی تعلیم سیکھنے کے لیے پہلے دن جس وقت میں فیصل آباد کے اسلامی ادارے میں داخل ہوا، پہلا درس حدیث کے سلسلے میں جو تھا وہ یہی حدیث تھی، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم۔ مولانا محمد انور کشمیری حافظہ اللہ، میرے استاد گرامی، یہ حدیث پہلے دن پڑھا رہے تھے۔ اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے پیسوں کو نہیں دیکھتا، ولیکن ینظر الی قلوبکم و الی اعمالکم، وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، وہ تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے۔ عمل کیا ہے تو دل میں نیت کیا رکھی ہوئی؟ قربانی کے سلسلے میں تو معروف ہے نا، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ کو قربانی کا گوشت نہیں جاتا، اللہ کو قربانی کا خون نہیں جاتا۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں جانور ذبح کر رہا ہوں تو یہ گوشت اللہ کو جائے گا، اس کا خون اللہ کو پہنچے گا، نہیں۔ قرآن کریم میں خود اللہ تعالیٰ نے فرما دیا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ کو ہرگز نہیں پہنچتا ان قربانیوں کا خون، نہ ان کا گوشت۔ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، اللہ کو تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے۔ دل صحیح ہیں، عمل چھوٹا بھی کیوں نہ ہوگا انشاءاللہ بیڑی پار ہو جائے گی، بلکہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور اگر عمل بے شمار ہے، خلوص نہیں ہے، یہ بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بتا دیا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، قیامت کا دن ہوگا، جو کام انہوں نے کیے ہوں گے ہم ان کو دیکھیں گے، فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ان کو اڑتی ہوئی خاک کی طرح ہوا میں اڑا دیں گے، ان کی کوئی قیمت نہیں ہوگی۔
اور اگر اخلاص ہے تو اس کے لیے دنیا میں بھی خیر ہے، آخرت میں بھی خیر ہے۔ 3 آدمیوں کا واقعہ بڑا مشہور ہے جو غار میں بند ہو گئے تھے، یہ واقعہ بار بار ذکر کیا گیا نا۔ غار میں بند ہو گئے، ایک نے ذکر کیا اپنا کام، دوسرے نے ذکر کیا اپنا کام، تیسرے نے، تینوں نے کہا یا اللہ تو جانتا ہے کہ ہم نے یہ کام صرف تیری خاطر کیے تھے۔ ایک ایسا مقام جہاں کوئی کرین نہیں جا سکتی تھی، ایک ایسی جگہ جہاں کسی کو معلوم نہیں کہ اندر 3 آدمی پھنسے ہوئے۔ بچنے کی سبیل صرف ایک تھی کہ اس پتھر کو اگر اللہ ہٹا دے تو ہٹ سکتا ہے، ہمیں اور کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو انہوں نے اپنے عمل یاد کیے، اور وہ عمل یاد کیے جو انہوں نے صرف اللہ کے لیے کیے تھے۔ ماں باپ کی خدمت کی اللہ کی رضا کے لیے، 2 کام ہو گئے، ماں باپ بھی خوش ہیں، ماں باپ کی عزت، ماں باپ کی خدمت، اور ساتھ ہی یہ کہ اللہ رب العزت نے اس کو اس دنیا میں بھی آزادی دی، دنیا میں بھی نجات دی، آخرت میں بھی نجات ملی۔ دوسرے نے اپنے آپ کو زناکاری سے بچا لیا، دنیا میں بھی عزت و عصمت بچ گئی، آخرت میں بھی جنت ملے گی۔ تیسرے نے مزدور کی مزدوری کھانے سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ تینوں نے کام وہ کیا جو عام کیے جا رہے ہیں، لیکن ان لوگوں کے دل میں اللہ کا خوف آ گیا۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں بھی ایک مشکل سے انہیں نجات دی، اور آخرت میں بھی اللہ ان کو نجات دے گا۔ اگر کام اللہ کے لیے ہے اس کا وزن ہے، اگر کام اللہ کے لیے نہیں ہے بے وزن کام ہے۔ قرآن کریم سورۃ الرعد آیت نمبر 17 میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، سیلاب آتا ہے، اوپر کچھ جھاگ ہوتا ہے، وہ جھاگ سارا ضائع جاتا ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، کچھ ہوا کے ساتھ اڑا کر پانی میں ہی مل جاتی ہے، کچھ ادھر ادھر ضائع ہو جاتا ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ، اور جو لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا اچھا پانی ہوتا ہے، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں رک جاتا ہے۔ پانی مفید ہے، وہ ہے نیک خالص اللہ کے لیے کیا گیا عمل، وہ زمین میں رک جاتا ہے، اس سے فصلیں اگتی ہیں، اس سے پھل اگتے ہیں، اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ اور جو جھاگ ہے وہ برباد اور ضائع جاتا ہے۔ جو غیر اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہے وہ جھاگ کی طرح ہے۔ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اسی طرح اللہ مثالیں دے دے کر تمہیں سمجھاتا ہے۔ اللہ رب العزت کے لیے کام کریں تو اس میں برکت ہی برکت ہے، اور اگر کام کریں اپنے بڑوں کو، اپنے فلاں اور اپنے فلاں کو راضی کرنے کے لیے تو اس کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ انبیاء کرام نے سب نے اپنی اپنی امتوں کو دعوت دی اور کہا کہ ہمیں تم سے کچھ نہیں چاہیے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہمیں تم سے کوئی شکریہ کا لفظ بھی نہیں چاہیے، جزا تو نہیں چاہیے، ہمیں تم سے شکریہ کا لفظ بھی نہیں چاہیے، ہم تو اپنے رب کی ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ انبیاء کرام نے یہ کام کیا، اللہ رب العزت نے ان کی محنتوں کو قبول کیا اور انہیں دنیا میں بھی عزت و آبرو عطا کی۔ آج دیکھیں انبیاء کرام آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک دنیا میں آئے، کچھ کے نام قرآن کریم میں ہیں، کچھ کے نام حدیث شریف میں ہیں، ہم عزت و احترام کے ساتھ ان کا نام لیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے دعوت کے کام کو پورے خلوص کے ساتھ سر انجام دیا تھا۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں بھی انہیں عزت دی اور آخرت میں بھی اللہ ان کو عزت دے گا، اور اس خلوص کے بہت سارے فائدے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ یہ کہ عمل قبول ہوتا ہے، اگر خلوص نہیں ہے تو عمل قبول نہیں ہوگا۔ اور دوسری چیز جو عمل کے قبول ہونے کے لیے شرط ہے وہ ہے کہ وہ عمل سنت کے مطابق ہو۔ رات ہمارا جالیات میں درس اسی موضوع پر تھا کہ شروط قبول عمل کیا کیا ہے۔ ان میں سے پہلا خلوص، اخلاص للہ، دوسرا موافقت سنت، وہ عمل سنت کے مطابق ہونا چاہیے، آپ کی مرضی کا نہیں ہونا چاہیے، اور وہ موافقت ہر اعتبار سے،
عمل کیسے سر انجام دیا جائے اس اعتبار سے بھی، اور کتنا سر انجام دیا جائے اس اعتبار سے۔ اگر کوئی کہے کہ ٹھیک ہے میں رکھتے تو پڑھوں گا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی، لیکن پڑھوں گا جتنی میرا وقت ہے یا جتنی میرا جی چاہے۔ نبی نے فجر کی 4 رکعتیں پڑھیں، 2 سنت اور 2 فرض۔ آدمی کہے کہ نہیں میرے پاس وقت بہت ہے، میں تو کوئی کام بھی نہیں کرنا، کہیں جانا بھی نہیں، میں آج 8 10 12 رکعتیں فجر کی پڑھوں گا، اس کی نماز ہو جائے گی؟ اس کی نماز نہیں ہوگی۔ کمیت اور کیفیت، انداز بھی اور گنتی بھی، کوالٹی اور کوانٹٹی، دونوں چیزیں سنت کے مطابق ہوں گی تب عمل قبول ہوگا۔ اور رزق حلال بھی ہونا ضروری ہے۔ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ دعائیں مانگی جاتی ہیں لیکن قبول نہیں ہو رہی، تو ان کے پیچھے، ان کے پس منظر میں یہ بات بھی موجود ہے کہ رزق حلال کی بہت کمی ہو چکی۔ رشوت، سود، یہ وہ، لوٹ کھسوٹ، اپنے گھر میں ہم ہر طرح کا مال جمع کرنے کے لیے تیار رہتے، اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ عمل کی قبولیت کے لیے اخلاص شرط ہے، اور اگر اخلاص نہیں ہے تو عمل قبول نہیں ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سنن نسائی میں حدیث موجود ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا وابتغي به وجهه۔ اللہ کسی عمل کو قبول نہیں کرے گا جب تک کہ وہ خالص اس کے لیے نہ ہو، وابتغي به وجهه، اور صرف اللہ کی رضا ہی مقصود ہو۔ کوئی عمل اس کے بغیر قبول نہیں ہوگا، اور اسی طرح کوئی قول بھی اس کے بغیر قبول نہیں ہوگا۔ لا الہ تو سارے پڑھتے ہیں نا، لیکن اگر دل سے لا الہ نہیں پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ منافق۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ نہ دل سے، دل و نگاہ سے اگر لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتا، جتنی مرتبہ چاہے لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے۔ ابی بن کعب، عبداللہ بن ابی بن کعب پڑھا کرتا تھا یا نہیں؟ عبداللہ بن ابی بن کعب بھی بڑا لا الہ الا اللہ پڑھا کرتا، حتیٰ کہ لا الہ الا اللہ پڑھتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم درس دینے کے لیے کھڑے ہوتے، تبلیغ کے لیے، واعظ کے لیے کھڑے ہوتے، ساتھ کھڑا ہو جاتا، پہلے تعارف کراتا، دیکھو یہ بڑے اچھے آدمی ہیں، یہ جو بات کرتے ہیں بڑی اچھی کرتے ہیں، غور سے سنو، یہ کرو وہ کرو، لیکن بدبخت کے دل میں لا الہ کا کوئی اثر نہیں تھا۔ تو کیا انجام ہوا عبداللہ بن ابی کا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک دیا کہ اس کو کفن کے طور پر پہنایا جائے، اس کا جنازہ پڑا، حضرت عمر فاروق نے روکا، یا رسول اللہ منافق، رئیس المنافقین، لیکن بیٹا صحابی تھا، بیٹے کی خواہش ہے کہ شاید اللہ میرے باپ کو بخش لے، کرتا دیا پہننے کو، یہ جو ہمارے زمزم بگو بگو کے لے کے جاتے ہیں اپنے کفن زمزم میں، وہ اس واقعہ پر غور کر کے دیکھیں، ہم ایک تھان لے آتے ہیں کہ چلے 4-6 لوگوں کے کام آ جائے گا، اس میں کفن دے دیں گے، اس زمزم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ لاکھوں گنا زیادہ بہتر، آپ کا جسم اطہر جس کے ساتھ لگا ہوا کرتا اتارا گیا، آپ کا استعمال کردہ کرتا پہنایا گیا، جنازے پڑھے گئے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کبھی 70 مرتبہ بھی جنازہ پڑھو گے میں اس کو نہیں بخشوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دل سے مسلمان نہیں تھا، کلمے بڑے پڑھتا تھا لیکن دل سے نہیں پڑھتا تھا۔ دل سے نہیں پڑھیں گے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہو۔ صحیح بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، جس نے اپنے دل سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اس کو دنیا میں بھی عزت ملے گی، آخرت میں بھی اللہ عزت دے گا، اور اگر دل سے لا الہ الا اللہ نہیں کہا تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔
اخلاص کے فائدوں میں سے پہلا فائدہ یہ کہ اللہ اس کے ذریعے عمل قبول کرتا ہے، اور دوسرا فائدہ یہ کہ اللہ رب العزت دل کو تقویت دیتا ہے۔ اگر آدمی مخلص ہے اسے کسی کا خوف نہیں رہتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے تمام منصوبے بنا گئے، 36 مرتبہ قتل کی باقاعدہ سازشیں کی گئیں، آپ کو کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں۔ کبھی سنا ہے کہ باڈی گارڈ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا؟ آج بھی تو قتل کا ڈر ہوتا ہے نا، باڈی گارڈ لائنیں لگی ہوئی ہیں، اتنی گاڑیاں، بختر بند گاڑی، بلٹ پروف گاڑی، ابھی تو پتہ نہیں بم پروف گاڑیاں بھی آ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ پوری دنیا دشمن ہے، عیسائی دشمن، یہودی دشمن، مشرکین مکہ دشمن، مجوسی دشمن، اپنے بیگانے رشتہ دار غیر دشمن کوئی باڈی گارڈ نہیں تھا، کیونکہ اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا، اپنا عمل خلوص کے ساتھ ادا کر رہے تھے۔ اللہ نے دل کو اتنی تقویت دے دی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گھبرا گئے، کہا یا رسول اللہ اگر یہ لوگ اپنے پاؤں میں دیکھ لیں تو ہمیں غار ثور میں دیکھ لیں گے۔ ہجرت کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں ہیں، ساتھ ابوبکر صدیق ہیں، اور غار کے منہ پر مشرکین گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایسا ان کی عقل کو مارا، ایسی عقل ماری گئی، اپنے پاؤں کی طرف دیکھیں تو نیچے ان کو 2 آدمی بیٹھے ہوئے نظر آ جائیں، لیکن اللہ رب العزت جب حفاظت کرنا چاہے، حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر یہ اپنے پاؤں میں دیکھیں تو ہم پکڑے گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا تحزن لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کرو، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ۔ یہ قوت کس چیز نے دے رکھی تھی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اخلاص نے قوت بخشی ہوئی تھی۔ سورہ توبہ میں اللہ رب العزت نے اس واقعہ کو ذکر کیا، 40ویں آیت نمبر 40 میں اللہ رب العزت نے فرمایا ثالث ثلاثہ اذ ہما فی الغار ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ 2 میں سے دوسرے ابو بکر صدیق اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 2 میں سے دوسرے، جب کہ وہ کہہ رہے تھے اپنے ساتھی کو لا تحزن ان اللہ معنا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کا تذکرہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے کیا۔ ان میں سے انبیاء کے ان تذکروں کو تھوڑا تھوڑا بھی ذکر کریں تو پھر بات کافی لمبی ہو جائے گی۔ نبیوں کی امتیں ساری کی ساری خلاف، حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام، نمرود کھڑا ہے، پوری فوج ہے، موسیٰ علیہ السلام، فرعون کھڑا ہے، پوری فوج ہے۔ ہر نبی کے خلاف ساری قوم، نبی کوئی گھبراتے نہیں، کیونکہ ان کا تعلق اللہ کے ساتھ، اپنا کام اللہ کے لیے خلوص کے ساتھ سر انجام دیے جاتے ہیں، انہیں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں۔ اور اخلاص کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آدمی شیطان کے جھانسوں سے کافی حد تک محفوظ ہو جاتا ہے، شیطان اسے ورغلا نہیں سکتا، بہکا نہیں سکتا۔ اب شیطان نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ میں اس آدم کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا ہوں، میں تیرے بندوں کو، اس آدم کی اولاد کو بہکاؤں گا، ان کو راہ راست سے بھٹکاؤں گا۔ تو اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ بلکہ شیطان نے خود کہا تھا۔ اللہ نے بھی کہا نا کہ جاؤ جو کرنا ہے کر لو، میرے بندے تیرے قابو میں نہیں آئیں گے۔ اور ایک جگہ یہ ہے سورۃ الحجر آیت نمبر 40، وہاں شیطان خود کہتا ہے الا عبادک منہم المخلصین، اے اللہ تیرے مخلص بندے وہ میرے قابو میں نہیں آئیں گے۔ اگر اخلاص ہے تو آدمی شیطان سے بھی بچ جاتا ہے۔ اور اسی اخلاص کا تذکرہ اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ میں کیا۔ اس بدقماش عورت نے، بدماش عورت نے، جسے ہمارے بعض مولوی تک حضرت یوسف علیہ السلام کی بیوی بنائے پھرتے، ایک فحشہ عورت، وہ نبی کے لائق ہو ہی نہیں سکتی۔ کہتے ہیں جی یا نکاح کرتے وقت دعائیں مانگ رہے، یا اللہ اس دلہا دلہن کو وہ محبت عطا کر جو یوسف زلیخا کو دیجیے۔
کیا وہ پاکیزہ محبت نظر آتی ہے آپ کو؟ وہ تو کسی فلمی اداکاروں جیسا انداز ہے اس عورت کا. پیچھے بھاگی، یوسف علیہ السلام آگے بھاگے، پیچھے بھاگی، کرتا پکڑا، کرتا پھاڑ دیا. کس محبت کے لیے دلہا دلہن کو بد دعائیں دے رہے ہو اتنی پاک مجلس میں؟ اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کو وہاں بچایا اخلاص کی وجہ سے. ان کے خلوص کا اللہ رب العزت نے ان کو یہ بدلہ دیا. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. یہ آخری جملہ غور کریں کہ یوسف ہمارے مخلص بندے تھے، ہم نے انہیں برائی سے، فحاشی سے، ہر چیز سے محفوظ کر لیا. تو گویا اخلاص ہمیں برائیوں سے بچاتا ہے، اخلاص ہمیں بہت ساری مشکلات سے نجات دلاتا ہے، اور اخلاص ہی ہمارے لیے دنیا میں بھی آخرت میں فوز و فلاح اور کامیابی کا ذریعہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری شریف، عدی بن حاتم راوی کہتے ہیں اتقوا النار ولو بشق التمرہ، ایک کھجور کا چھوٹا سا ٹکڑا بھی کیوں نہ ہو اللہ کی راہ میں دے کر جہنم سے اپنے آپ کو بچا لو. اگر آدمی خلوص کے ساتھ ایک کھجور دیتا ہے، اس کی قوت، اتنی طاقت اتنی ہے، استطاعت اتنی ہے کہ ایک کھجور ہی دے کے دے سکتا ہے. اللہ رب العزت اسے اس کھجور کے بدلے میں اتنا ثواب دے گا کہ دوسری طرف لوگوں کو راضی کرنے والا ٹنوں کے حساب سے کھجوریں بانٹ رہا ہے، کوئی قیمت نہیں ملے گی. پورے ملک میں اس کے پیسے سے روزہ کھولا جا رہا ہے، اس کی کھجوریں کھائی جا رہی ہیں، کوئی ثواب نہیں ہوگا اگر وہ صرف اللہ کے لیے نہ ہو. اور ایک طرف ایک کھجور کا ٹکڑا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اتقوا النار، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لو ولو بشق تمرہ، ایک کھجور کے ٹکڑے سے ہی کیوں نہ ہو. اگر خلوص ہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کافی ہے، اور اگر خلوص نہیں تو کھجوروں کے ٹن بھی ہوں گے تو کوئی بات نہیں ہوگی. اللہ رب العزت اگر خلوص نہ ہو تو اس کا ٹھکانہ کیا بنائے ہوئے ہیں؟ سورۃ النساء آیت نمبر 145 فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. اگر خلوص نہیں ہے، مخلص مومن نہیں، تو وہ کون ہوگا؟ منافق ہوگا. اور منافق کا ٹھکانہ کون سا ہے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کا سب سے گہرا گڈھا، گہرا گڑھا، منافق کا ٹھکانہ اس گڑھے میں ہو. اللہ رب العزت ہمیں اخلاص عطا فرمائے اور اس سے ہمیں محفوظ رکھے، نفاق سے، ریاکاری سے. اور اسی خلوص کی برکت سے اللہ رب العزت مدد و نصرت بھی عطا کرتا ہے. سنن نسائی میں صحیح سند سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث موجود ہے. آپ فرماتے ہیں انما ینصر اللہ ھذہ الامہ، اللہ اس امت کی مدد کرتا ہے بضعیفہا، اس کے ضعیف اور کمزور لوگوں کی وجہ سے، بدعوتہم، ان کی دعاؤں سے، وصلاتہم، ان کی نمازوں سے، واخلاصہم، اور ان کے خلوص سے. آدمی ضعیف ہے، کمزور ہے، لیکن خلوص، نمازیں پڑھتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، اللہ امت کو ان کی دعاؤں کی وجہ سے برکتیں عطا کرتا ہے. ابو داؤد کی ایک حدیث ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی نماز پڑھتا ہے، ان الرجل لینصرف وما کتب له الا عشر، آدمی نماز پڑھتا ہے، اسے نماز کا 10واں حصہ بھی نہیں ملتا، نماز کے ثواب میں سے 10واں حصہ بھی نہیں ملتا. کسی کو 9واں نہیں ملتا، کسی کو 8واں نہیں ملتا، کسی کو 7واں، کسی کو 6واں، کسی کو 5واں، کسی کو 4تھا، کسی کو 3را، کسی کو نصف. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ابو داؤد کی حسن درجہ کی سند سے حدیث کہا کہ نماز پڑھ کے نکلا، نماز کا 10واں حصہ بھی اس کی قسمت میں نہیں ہے. کسی کو 9واں ملتا، کسی کو 8واں، کسی کو 7واں، کسی کو 6واں، کسی کو 5واں، کسی کو 4تھا، کسی کو 3را، کسی کو 2، کسی کو آدھا.
اور یہ الگ الگ درجات کیوں ہیں؟ جتنا جتنا دل میں خلوص ہے اتنا اتنا ثواب ملے گا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو خلوص کے ساتھ صرف اللہ کے لیے عبادات سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج اور کل پاکستان سے 2 ٹیلی فون مختلف جگہوں سے آئے ہیں۔ آپ لوگوں سے دعا کی درخواست کی گئی ہے کہ جو بیمار ہیں، ہمارے یہاں سے کچھ لوگ گئے ہیں، انہوں نے کہا، بلکہ دونوں ٹیلی فون جو ہیں وہ اصل میں خبر کے رہنے والے لوگوں کے سابقہ، ایک تو جا کے چھٹی پہ آنے والے ہیں اور دوسرے یہاں سے فی الحال جا چکے ہیں۔ ایک کی بیٹی ہے، ایک کا بیٹا ہے۔ بیٹا حافظ قرآن ہے، بیٹی دین کی طالبہ ہے۔ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور بھی جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جناب ضیاء الرحمن صاحب کے والد جو کہ دینی اور عملی شخصیت تھے، پاکستان میں ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے، ان کی بشری کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ مشتاق اور سلیم صاحب ہیپاٹائٹس کی وجہ سے سخت بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کو بھی شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اگر قرآن غلطی سے گر جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ اگر قرآن غلطی سے گر جائے تو اسے فوراً اٹھائیے، عزت و احترام کے ساتھ اسے رکھیے، اور اس پر کوئی مالی کفارہ نہیں ہے، لیکن اللہ سے توبہ طائب کرنی چاہیے کہ یا اللہ غلطی ہو گئی، اور غلطیاں اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اس پہ کوئی کفارہ نہیں ہے کہ آپ اتنے مسکینوں کو کھانا کھلائیں، یہ کریں وہ کریں، ایسا کچھ نہیں۔ اور پھر ہمارے یہاں ایک انداز ہے ادب کا کہ اٹھائیں گے، قرآن مجید گر گیا، فوری طور پر اٹھایا، سر پہ رکھا، اس کو چوما، یہ بھی ہمارا اپنا بنایا ہوا انداز ہے، قرآن و سنت سے یہ بھی ثابت نہیں ہے۔ آپ نے قرآن کریم گر گیا، پڑھ رہے تھے یا اٹھانے لگے، بعض دفعہ قیمتی چیزیں گر جاتی ہیں، قرآن سے بڑی قیمتی چیز تو کوئی ہے نہیں، یہ بھی گر گیا، تو اس کو اٹھائیے، ادب احترام سے، کچھ چیز لگ جائے گرد و غبار صاف کیجئے، احترام کیجئے، اس کو رکھیے۔ لیکن وہ جتنے ہمارے انداز ہیں نا، یہ سارے یہ انداز ثابت نہیں ہے، لہٰذا اور نہ ہی اس پہ کوئی باقاعدہ کچھ پیسہ دینا، صدقہ دینا، وہ بھی ثابت نہیں ہے۔ اسپرے عطر استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ جو اسپرے ہے نا، اس میں سنا ہے کہ الکحل ہوتا ہے، الکحل کے بغیر اسپرے بن نہیں سکتا۔ سنا ہے کہ جب تک الکحل نہ ہوگا اسپرے جو ہے وہ اڑنے والا نہیں بنتا، تیل رہے گا، وہ تیل تو اس الکحل کو نجس کہا گیا ہے۔ البتہ سعودی عرب کے جو اس وقت مفتی اعظم ہیں، شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ آل الشیخ، عبدالعزیز بن عبداللہ پہلے مفتی بھی یہی تھے، لیکن ان کے آگے تھا ابن باز، اور یہ عبدالعزیز بن عبداللہ ہیں آل شیخ۔ آل شیخ حافظہ اللہ کا فتویٰ یہ ہے کہ ہم نے بعض اس کام کرنے والے جو عطر وغیرہ بناتے ہیں، اسپرے وغیرہ بناتے ہیں، ان سے پوچھا کہ اس میں کیا استعمال ہوتا ہے، تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ اس میں کچھ الکحل استعمال تو ہوتا ہے، لیکن وہ اتنے پروسیس سے گزارا جاتا ہے کہ اس کی شکل جو ہے وہ بدل جاتی ہے۔ تو علامہ عبدالعزیز صاحب کہتے ہیں کہ اگر کوئی استعمال کر لیتا ہے تو اب چونکہ شکل بدل گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ ان کا فتویٰ ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ان کا فتویٰ بصر و چشم دل نہیں مانتا کہ ہمیں اگر یہ پتہ ہو کہ اس گلاس میں پیشاب تھا، اب اسے گزاریے 100 مشینوں سے، 400 مشینوں سے، آخری جو مشین ہے 100 مشینوں سے گزار کر، اتنے لمبے چوڑے پروسیس سے گزرنے کے بعد اب وہ ہمیں جو ڈاکٹر ہے یا سائنسدان ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اب اس کی حالت بدل گئی۔ کیا ہم میں سے کوئی صاحب چاہے گا کہ اب اس کو ہاتھ لگا لوں، یا جی چاہے گا کہ یہ تو اب پانی کی شکل بن گیا ہے، اس کو میں پی لوں؟ نہیں مانتا جی۔ لہذا کوشش کریں کہ اسپرے وغیرہ جو ہیں ان سے بچیں۔ ٹھیک ہے، فتوے کی شکل آپ کے سامنے ہے، اگر کوئی لگا لیتا ہے تو علامہ صاحب حافظہ اللہ فتویٰ دے چکے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کو چھوڑیں۔ تیل بڑے بڑے اچھے، بڑے بڑے قیمتی، بڑے بڑے مزیدار قسم کے تیل ہیں، ان کی خوشبوئیں بھی بڑی زبردست ہیں،
اور یہ سپرے بھی کوئی اتنا سستا نہیں ہوتا. سپرے ہم لیتے ہیں 20-30 ریال کا، 50 ریال کا، یہ 500 ریال کا بھی آ رہا ہے. تو تیل کی شیشی وہ بھی اسی طرح کوئی 200 کی، کوئی 400 کی، کوئی 50 کی، کوئی 10 ریال کی، بلکہ کبھی کبھی 5 ریال کی بھی ایک مل جاتی. کبھی کبھی بڑی اچھی خوشبو ہوتی ہے، 5 ریال کی مل جائے. کوشش کریں تیل لگایا کریں اور یہ چیزیں جو ہے نا ان کو چھوڑ دیں. اسلامی جمعیت طلبہ کا ترانہ ہے لا الہ کے دیس میں. کیا صحیح ہے جو کہ آج کل بہت مقبول ہے، جس کا مطلب تو یہ ہوا کوئی عبادت کے لائق نہیں یا کوئی الہ نہیں ہمارے دیس میں. کوئی الہ نہیں ہمارے دیس میں. آپ کے دیش میں تو پھر کوئی بھی الہ نہ ہوا تو پھر آپ مسلمان کیسے رہیں گے؟ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. جب تک لا الہ کے آگے الا اللہ نہیں کہیں گے کلمہ پورا نہیں ہوگا. یہ پتہ نہیں اسلامی جمعیت طلبہ کا ہے کس کا ہے، جس کا بھی ہے یہ بڑا ناقص قسم کا جملہ ہے. لا الہ عربوں میں ایک کلمہ مشہور کیا گیا تھا. ایک متعصب انسان نے کہا لا الہ والقوت للعرب، کوئی الہ نہیں، قوت ساری عربوں کی ہے. دنیا بھر کے علماء نے اس کو لعن طعن کیا. اور اسلامی جمعیت طلبہ والے بھی کہیں لا الہ کے دیس میں، تو یہ کلمہ کہاں سے صحیح ہو جائے گا؟ لا الہ یہ ہے نفی، الا اللہ ہے اثبات. نفی اور اثبات جب تک دونوں جمع نہیں ہوں گے یہ کلمہ نہیں بنے گا. آپ نے تو ٹوٹل نفی کر دی نا لا الہ کوئی. یہ دہریوں والا نظریہ، یہ کمیونسٹوں کا دہریوں کا نظریہ ہے. لا الہ کوئی معبود نہیں. انہوں نے تو اللہ کی بھی نفی کر دی. مجھے نہیں معلوم یہ کس کا ہے، نہ میں نے کبھی آج تک سنا ہے. مجھے اچانک یہ لکھا ہوا سامنے آیا ہے. یہ جس کا بھی ہے یہ بہت غلط کلمہ ہے، اور جو بھی یہ پڑھتے ہیں بہت غلط کرتے ہیں. اگر یہی ہے، اگر سوال میں جو آیا ہے یہی ہے لا الہ کے دیس میں، لا الہ الا اللہ کے دیس میں کریں. اب آپ کہیں گے جی ہمارا وزن نہیں برابر ہوتا شعر کا. وزن جائے جہنم میں. جب ہمارے شعر نے شرک کا رنگ دار لیا بلکہ الحاد کا رنگ دار لیا، کیا کریں گے اس شعر کو؟ اس کے وزن کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں. وزن صحیح بیٹھے یا نہ بیٹھے، بات صحیح کریں. جو کہ یہ موجود ہے یہ صحیح نہیں ہے. ہمارا دیس مسلمان ملک ہے اور اس کا الہ اللہ ہے. یہ صحیح ہے کہ ہم اس کی عبادت اس طرح نہیں کرتے جس طرح اس کا حق ہے، مگر الہ تو ہمارا اللہ ہے. یہ نیچے وضاحت بھی الحمدللہ موجود ہے. پرچیاں ہر مرتبہ کچھ رہ جاتی ہیں. پچھلے جمعہ کی چلے اس سے بھی پچھلے کی ہیں، اب اس سے بھی اگلے میں چلی جائیں گی کیونکہ ٹائم ہمارا زیادہ ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے.